آج ہم جانتے ہیں ایک سیب کے درخت اور ایک بچے کی دوستی کے بارے میں۔ بہت عرصے پہلے کی بات ہے کہ ایک سیب کا بہت بڑا درخت تھا۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہر روز اس کے گرد آ کر کھیلنا پسند کرتا تھا۔ وہ درخت پر چڑھتا، سیب کھاتا اور درخت کے سائے میں جھپکی لے لیتا۔ وہ درخت سے محبت کرتا تھا اور درخت اس کے ساتھ کھیلنا پسند کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور چھوٹا سا بچہ اب تھوڑا بڑا ہو گیا تھا اور اب وہ ہر روز درخت کے گرد نہیں کھیلتا تھا۔ ایک دن وہ بچہ واپس درخت کے پاس آیا اور کافی اداس تھا۔ درخت نے لڑکے سے کھیلنے کے لیے کہا۔ لڑکے نے جواب دیا، میں اب بچہ نہیں رہا، میں اب درختوں کے گرد نہیں کھیلتا۔ مجھے کھلونے چاہیے پر میرے پاس انہیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ درخت اسے کہتا ہے، معذرت، میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں پر تم چاہو تو میرے سارے سیب چن کے انہیں بیچ سکتے ہو اور پیسے کما سکتے ہو۔ لڑکا یہ سن کر بہت خوش ہوا اور درخت کے سارے سیب توڑ کر خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا۔ لڑکا سیب لینے کے بعد بہت عرصے تک واپس نہ آیا۔ درخت اداس تھا۔ وقت گزرنے کے بعد اب وہ لڑکا جو کہ مرد بن چکا تھا واپس درخت کے پاس آیا۔ درخت اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسے اپنے ساتھ کھیلنے کا کہا۔ لڑکا کہتا ہے، میرے پاس کھیلنے کا وقت نہیں، مجھے اپنی فیملی کے لیے گھر بنانا ہے، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ درخت کہتا ہے، معذرت، میرے پاس گھر تو نہیں پر تم میری ڈالیاں، میری شاخیں کاٹ سکتے ہو اور ان سے اپنا گھر بنا سکتے ہو۔ وہ آدمی ساری شاخیں کاٹ لیتا ہے اور خوشی خوشی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ درخت اسے خوش دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور کافی عرصے تک پھر اکیلا اور اداس ہو جاتا ہے کیونکہ وہ لڑکا پھر نہیں آتا۔ شدید گرمی کے دن تھے۔ ایک دن وہ آدمی پھر درخت کے پاس آتا ہے۔ درخت اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے کہتا ہے۔ وہ آدمی جواب دیتا ہے، میں عمردار ہو گیا ہوں اور کچھ سکون کے لیے کشتی رانی کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے ایک کشتی دے سکتے ہو؟ درخت کہتا ہے، تم میرا تنا استعمال کر کے کشتی بنا سکتے ہو اور دور تک کشتی رانی کر سکتے ہو۔ یہ سن کر وہ آدمی درخت کا تنا کاٹنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے لیے کشتی بنا کر کشتی رانی کے لیے نکل پڑتا ہے۔ کافی سالوں بعد وہ آدمی پھر لوٹتا ہے۔ اب درخت کہتا ہے، معذرت میرے دوست، اب تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، اب سیب بھی نہیں تمہیں دینے کے لیے۔ آدمی کہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس چبانے کے لیے دانت نہیں۔ درخت کہتا ہے، میرے پاس تنا بھی نہیں جس پر تم چڑھ سکو۔ آدمی کہتا ہے، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، چڑھ نہیں سکتا۔ درخت کہتا ہے، میں تمہیں اب واقعی کچھ نہیں دے سکتا، میرے پاس صرف میری کمزور جڑیں باقی رہ گئی ہیں۔ بوڑھا آدمی کہتا ہے، مجھے اب صرف ایک آرام دہ جگہ کے سوا کچھ نہیں چاہیے، بہت تھک گیا اتنے سالوں میں۔ درخت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے، پرانے درخت کی جڑیں آرام کے لیے بہترین جگہ ہیں، آؤ بیٹھو میرے ساتھ اور آرام کرو۔ آدمی بیٹھ جاتا ہے۔ درخت خوش ہوتا ہے اور مسکراتا ہے۔ یہ کہانی ہر ایک کی ہے۔ درخت ہمارے ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں۔ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا ہے۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے پاس صرف تب جاتے ہیں جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی پریشانی میں ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ان کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا۔ ماں باپ ہمیں خوش دیکھنے کے لیے ہر چیز دیتے ہیں۔ آپ کی نظر میں یہ لڑکا ظالم اور مطلبی ہوگا پر ہم سب اپنے والدین کے ساتھ ایسے ہی پیش آتے ہیں اور ان کی قدر نہیں کرتے۔ اپنے والدین کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، بہت محبت کریں، بہت قدر کریں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔